اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم وسہل مخرجہم واہلک اعداءہم اجمعین بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ الحکیم فی خطابہ المتین بسم اللہ الرحمن الرحیم فلولا اذا بلغت الحلقوم وانتم حینئذ تنظرون۔ مومنین و مومنات، خداوند متعال آپ سب کی توفیقات تائیدات میں اضافہ فرمائے۔ یہ دوسری گفتگو کہ موت کے وقت انسان کی روح کس طرح قبض ہوتی ہے، اور انسان جن چیزوں کا مشاہدہ کرتا ہے ان میں سے چوتھی چیز انسان کے سامنے اس کی جنت اور اس کی جہنم آ جاتی ہے۔ یعنی جب جان کنی کا وقت ہوتا ہے، روح نکل رہی ہوتی ہے، تو انسان کے سامنے اس کی جنت بھی آ جاتی ہے، یا اگر خدا نخواستہ جہنمی ہو تو اس کی جہنم بھی اس کے سامنے مجسم ہو جاتی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک روایت میں یہ ملتا ہے کہ مومن انسان دنیا میں ہمیشہ اپنے مستقبل اور ان چیزوں کے بارے میں جو اس کے سامنے ہیں فکر مند اور خوف زدہ رہتا ہے، یہاں تک کہ موت کے وقت بھی کچھ چیزیں جیسے اپنے اہل و عیال اور مال سے جدائی اس کے غم میں اضافہ کرتی ہے، لیکن جب وہ جنت اور اس کی نعمتوں کو دیکھتا ہے تو ایسی راحت اور اطمینان قلبی حاصل کرتا ہے جس کی کوئی مثال نہیں ملتی، یہاں تک کہ وہ ان نعمتوں کو کسی اور چیز کے بدلنے میں دینے پر راضی نہیں ہوتا ہے۔ یعنی وہ نہیں چاہتا کہ میں پھر دنیا میں رہوں، نہیں، وہ چاہتا ہے کہ میں جتنا جلدی ہو سکتا ہے اس دنیا سے چلا جاؤں۔ مومن عورت اور زندگی سے جدا ہونے کی وجہ سے بہت زیادہ حسرت و اندوہ رکھتا ہے، اور چونکہ اس کی آرزوئیں ابھی مکمل نہیں ہوئیں اور ملک الموت اس کی مرضی کے شدت اور انتہائی تکلیف کے عالم میں جب وہ مال، خاندان اور دیگر پریشانیوں سے جدائی کی حالت میں ہوتا ہے، آ پہنچتا ہے، تو ملک الموت اس سے کہتا ہے تمہیں یہ کیسا غم و اندوہ ہے؟ کیا کوئی عقل مند معمولی اور بے قیمت چیز کے کھو جانے پر رنجیدہ ہوتا ہے جبکہ اس کے بدلے میں دنیا سے لاکھوں گنا زیادہ عطا کیا جا چکا ہو؟ مومن جواب دیتا ہے نہیں۔ ملک الموت کہتا ہے اپنے سر کے اوپر دیکھو، محتضر جنت کے درجات اور ایسے محلات دیکھتا ہے جو اس کی خواہشات سے بھی بلند ہیں۔ فرشتہ موت اس سے کہتا ہے یہ تمہارا ٹھکانہ ہے، اور یہ پائیدار نعمتیں، مستحکم نعمتیں، اموال، خاندان اور تمہارے رشتہ دار یہاں ہیں۔ تمہارے جو بھی رشتہ دار و خاندان کے افراد نیک ہوں گے وہ تمہارے ساتھ یہی ہوں گے۔ کیا تم راضی ہو کہ دنیا کے مال و ملک کے بدلے میں یہ نعمتیں حاصل کرو؟ وہ کہتے ہیں خدا کی قسم میں مشتاق ہوں اور تیار ہوں۔ بعض روایات میں ملتا ہے کہ یہ مشاہدہ ولایت اور امیر المومنین علیہ السلام کی محبت و دشمنان ولایت سے بیزاری کے راستے میں صبر و استقامت کا نتیجہ ہوتا ہے۔ ایک چیز جو انسان دیکھتا ہے وہ شیطان ہوتا ہے۔ موت کے وقت جب انسان حالت احتضار میں ہوتا ہے تو شیطان اپنے بیٹوں اور ساتھیوں کے ساتھ اس کے پاس آتا رہتا ہے، اپنی آل اولاد کو لے کر شیطان پہنچ جاتا ہے اور کوشش کرتا ہے کہ مختلف چالوں سے اس کا ایمان چھین لے اور اسے کفر کی طرف لے جائے۔ یہ ہر محتضر کے لیے سب سے سخت ترین لمحہ ہوتا ہے۔ امام صادق علیہ السلام سے ایک روایت میں ملتا ہے ما من احد یحضرہ الموت الا وکل بہ ابلیس من شیاطینہ من یأمرہ بالکفر ویشکہ فی دینہ حتی تخرج نفسہ فمن کان مؤمنا لم یقدر علیہ فاذا حضرتم موتکم فلقنوہم شہادت
اللہ الہ الا اللہ وان محمدن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ حتی یموت۔ کوئی انسان ایسا نہیں جس کی موت کا وقت آئے مگر یہ کہ ابلیس اپنے شیطانوں میں سے ایک کو اور اس کے پاس بھیجتا ہے جو اسے کفر کا حکم دیتا ہے اور اس کے دین میں شک پیدا کرتا ہے یہاں تک کہ اس کی روح نکل جائے۔ لیکن اگر محتضر سچا مومن ہو تو شیطان اس پر قابو نہیں پا سکتا۔ جب تم میں سے کسی عزیز رشتہ دار کی موت قریب ہو تو تمہیں کیا چاہیے؟ تمہیں چاہیے کہ اسے شہادت لا الہ الا اللہ وان محمدن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلقین کرو تاکہ شیطان اس تک نہ پہنچ سکے۔ اس کو امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولایت کے بارے میں بتاؤ اور امامت کے بارے میں بتاؤ اور ان کی محبت کے بارے میں بتاؤ۔ مال، فرزندان اور اعمال اس کے سامنے مجسم ہوتے ہیں۔ ان دیگر چیزوں میں سے جو محتضر یعنی مرنے والے کے لیے عالم مثال میں مجسم ہو کر ظاہر ہوتی ہیں اور جنہیں وہ اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے ان کی طرف حاجت و امید کے ساتھ ہاتھ بڑھاتا ہے، وہ انسان کا مال، انسان کی اولاد اور انسان کے اعمال ہوتے ہیں۔ اس بارے میں امیر المومنین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، بے شک آدم کا فرزند اپنے دنیاوی دنوں کے آخری اور آخرت کے دنوں کے پہلے دن یعنی حالت احتضار میں ہوتا ہے تو اس کے سامنے عالم مثال میں اس کا مال، اولاد اور عمل مجسم ہو کر ظاہر ہوتے ہیں۔ پھر وہ اپنے مال کی طرح متوجہ ہو کر کہتا ہے، اے مال، خدا کی قسم میں تیرے جمع کرنے میں حریص تھا اور تجھے خرچ کرنے میں بخیل۔ میں نے دن رات تیری طلب میں گزار دیے اور تجھ میں سے کچھ بھی جدا کرنے پر تیار نہ ہوا۔ اب مجھے تجھ سے کیا فائدہ حاصل ہو سکتا ہے؟ مال جواب دیتا ہے، کفن کو مجھ سے لے سکتے ہو، یعنی کفن خود ازمن برگیر، یعنی تیرا فائدہ مجھ سے اب صرف ایک کفن تک محدود ہے۔ پھر حضرت فرماتے ہیں، اس کے بعد وہ اپنی اولاد کی طرف متوجہ ہو کر کہتا ہے، خدا کی قسم میں تمہارے لیے ایک مہربان باپ، محافظ اور نگہبان تھا، اب تمہاری طرف سے مجھے کیا نفع حاصل ہو سکتا ہے؟ تو وہ اولاد کہتی ہے، ہم تمہیں تمہاری قبر اور اس گڑھے تک پہنچا سکتے ہیں جو تمہارا آرام گاہ ہے اور ہم تمہیں اس میں چھپا دیتے ہیں۔ وہ اپنے عمل کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور کہتا ہے، خدا کی قسم مجھے تجھ سے کوئی رغبت نہ تھی اور تو مجھے بہت بھاری محسوس ہوتا تھا، اب تو میرے لیے کیا فائدہ رکھتا ہے؟ نماز میرے لیے بہت مشکل تھی، روزہ مشکل تھا اور نیک عمل کرنا بہت مشکل تھا۔ تو عمل جواب دیتا ہے، من قرین و ہم نشین تو ہستم در قبر و روز رستاخیز، تا زمانی کے منو تو پر پروردگارت عرض شمیم، یعنی میں ہی تیرا ساتھی اور ہم نشین ہوں گا تیری قبر میں اور روز قیامت تک، جب تک کہ تو اور میں اپنے رب کے حضور پیش نہ ہو جائیں۔ پس اگر وہ شخص ولی خدا ہو تو اس کے پاس ایک ایسا شخص آتا ہے جو خوشبو، بہترین حسین منظر، خوش زیبائی اور قیمتی لباسوں میں لوگوں میں سب سے بہتر اور خوبصورت ہوتا ہے۔ وہ کہتا ہے، بشارت اور خوشخبری ہو تجھے، آرام، دائمی آسائش، پاک و پاکیزہ رزق، نعمتوں سے بھرے جنت اور سب سے بہتر داخلے کی آپ کو مبارک ہو۔ تب محتضر پوچھتا ہے، تو کون ہے؟ وہ کہتا ہے، میں تیرا نیک عمل ہوں، اب دنیا سے جنت کی طرف کوچ کرو۔ نیک اعمال،
خوبصورت اور حسین شکل رکھتے ہیں اور ان کے انجام دینے والے کے لیے سکون اور راحت کا باعث ہوتے ہیں، جبکہ بد اعمال بدصورت اور نفرت انگیز شکل میں ظاہر ہوتے ہیں اور اپنے کرنے والے کے لیے عذاب اور وحشت کا سبب بنتے ہیں۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جو انسان ذرہ برابر بھی، رائی کے دانے کے برابر بھی اگر نیکی کرے گا تو اس کو بھی وہاں پر مجسم پائے گا، اور اگر کوئی برائی کرے گا تو وہ اس برائی کو بھی مجسم پائے گا۔ عنوان صحیفۃ المؤمن حب علی ابن ابی طالب علیہ السلام، مومن کے نامہ اعمال کا جو ہیڈ لائن ہے اور اس کا سرنامہ ہے وہ محبت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے۔ اگرچہ اس دنیا میں مشکلات دیکھیں، تکلیفیں دیکھیں، محبت اہل بیت میں لوگوں کے طعنے برداشت کیے اور لوگوں کی گالیاں برداشت کی، یہ تو کوئی عجیب بات نہیں ہے نا، کیونکہ محمد و آل محمد نے بھی اس راستے میں بہت زیادہ تکلیفیں دیکھی، لیکن ان تکلیفوں اور ان گالیوں اور ان نفرتوں کا اجر خدائے ذوالجلال نے رکھا ہوا ہے کہ اے مومن، دنیا میں محمد و آل محمد کی خاطر تو نے مشکلات برداشت کی، اب آخرت میں تمہارے لیے خدا ذوالجلال نے جنت کی دائمی نعمتیں رکھی ہیں۔ مومن کو گھبرانا نہیں چاہیے، پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ مومن اسی دنیا میں اپنی جنت کا مشاہدہ کر لیتا ہے، اسی دنیا میں اپنی جنت کو دیکھ لیتا ہے، لیکن واضح ہے کہ انسان کے نیک اعمال مجسم ہو کر اس کے سامنے آئیں گے۔ نماز مجسم ہو کر اس کے سامنے خوبصورت شکل میں آئے گی، روزہ مجسم ہو کر اس کے خوبصورت شکل میں اس کے سامنے آئے گا، اس کو پیاس سے بچائے گا، ہولناکیوں سے بچائے گا۔ اس کی نماز شب اس کی قبر کی نورانیت کا سبب بنے گی، اور وہ انسان پوچھے گا کہ تو کون ہے، تو اس وقت وہ گویا ہوگی اور بول کر کہے گی کہ میں تیری نماز شب ہوں، میں تیری مونس و مددگار ہوں، اب تیری تنہائی کا وقت ہے، تو نے رات کو اٹھ اٹھ کر سجدے کیے، رات کے اندھیرے میں تو نے عبادت پروردگار کی، تو استغفار کرتا رہا، توبہ کرتا رہا، اب قبر کے اس اندھیرے میں تیرے لیے روشنی کا سبب ہوں، نور کا سبب ہوں۔ لہذا ہم سب کو چاہیے کہ اپنی زندگی میں حاسبو قبل ان تحاسبو، یعنی ہمیں اپنا حساب کر لینا چاہیے اس سے پہلے کہ حساب کرنے والے پہنچ جائیں۔ لہذا ہمیں اس دنیا میں ہر انسان، ان الانسان علی نفسہ بصیرہ، انسان اپنے اوپر زیادہ بصیرت رکھتا ہے، اپنے بارے میں زیادہ سمجھ سکتا ہے کہ میں کیا ہوں۔ لہذا انسان کو چاہیے کہ اپنے آپ کو محضر پروردگار میں سمجھے، حضور پروردگار میں سمجھے، اور کوشش کرے انسان گناہوں سے بچے اور نیک اعمال انجام دے، اپنے واجبات کو ادا کرے، محرمات سے پرہیز کرے، اور اخلاق حسنہ، اخلاق اہل بیت وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، یعنی محمد و آل محمد کے اخلاق کریمہ کو اپنانے کی کوشش کرے۔ غیبت، چغلی، حسد، بدگمانی، سوء ظن سے بچنے کی کوشش کرے، اور ظنوا بالمؤمنین خیرا، مومنین کے اوپر اچھا گمان رکھنے والے اور اس جیسے اعمال کو اپنائے، گناہوں سے بچنے کی کوشش کرے، شیطانی چنگل سے آزادی کی کوشش کرے، اور محمد و آل محمد کی اطاعت میں آنے کی کوشش کرے۔ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، یعنی یہ تین اطاعتیں اللہ نے جو ہمارے اوپر واجب کی ہیں، ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اللہ کے مطیع بندے بن کر رہیں، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی پاک و پاکیزہ آل، حضرت امیر المومنین حضرت فاطمہ زہرا اور باقی ائمہ اطہار علیہ السلام کے فرامین و ارشادات پر عمل کر کے اپنی زندگی کو کامیاب بنائیں۔ جب ایک مومن انسان
اپنی زندگی کو کامیاب بنا لیتا ہے تو پھر یقیناً اس کی زبان حال ہو یا زبان مقال ہو تو اس سے یہی کچھ ملتا ہے کہ اب مجھے فکر نہیں ہے کہ موت میرے اوپر آ جائے یا میں موت کے اوپر جا پڑوں، اب مجھے کوئی خوف نہیں ہے، بلکہ اس دنیا میں زاہدوں کے دل روتے ہیں، اگرچہ وہ ہنس رہے ہوں، وہ مشتاق ہوتے ہیں کہ ہمیں اگلے جہان کی طرف منتقل کیا جائے۔ اور مومن واقعی انسان جب اس دنیا میں مشاہدہ کرتا ہے اپنی نعمتوں کا تو پھر وہ مشتاق ہو جاتا ہے، اور اس کا جو تعلق ہے اس دنیا میں گویا کہ وہ یہ چاہتا ہے کہ جلد ہی مجھے اگلے جہان کی طرف منتقل کیا جائے، کہ جہاں ائمہ علیہ السلام کی زیارت کا شرف اور ان کی ہمراہی اس کو نصیب ہوتی ہے۔ امید ہے یہ باتیں ہمارے لیے سب کے لیے مفید ہوں گی، اور خدائے ذوالجلال ہمیں بہترین سچا پکا مومن بننے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے واجبات کی ادائیگی، محرمات سے پرہیز اور اخلاق حسنہ اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔